تو پہلا لفظ کیا ہے؟ ڈیتھ. ڈیتھ کو تھوڑا سا ٹچ کر لیتے ہیں. اس پہ کوئی بتانا چاہے گا؟ 400 زاویے بیٹھے ہیں، صحیح کون ہے؟ ہر بندہ جس زاویے کو لیے بیٹھا ہے وہ صحیح ہے. سب کا اپنا اپنا زاویہ ہے، مجھے کسی زاویے سے اختلاف نہیں ہے، سمجھنا میرے لیے بہت ضروری ہے. تو آپ میں سے کوئی موت کے اوپر بات کرے گا؟ میم پلیز ادھر آ جائیں. رابعہ یاسمین فرام اسلام آباد. سر میرے خیال میں موت یہ ہے کہ آپ مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہو، اور اگر آپ کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا، جانے سے بھی نہیں پڑے گا. اور میرے نزدیک موت یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو آپ فخر سے کہہ سکیں یس میں دنیا میں آیا، میں نے یہ کیا. کہ مرتے ہوئے آپ کے اندر ایک حسرت نہ ہو کہ آپ دنیا سے جا رہے ہو، تو کوئی پچھتاوا نہ ہو یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. کہ جب اللہ سے، کیونکہ موت اصل ایک اس کے بعد زندگی ہماری سٹارٹ ہے موت کے بعد. تو موت وہ ہے کہ جب آپ کچھ ایسا ادھر سے لے کے جاؤ کہ وہاں بھی آپ پریزنٹ کر سکو. کیونکہ بچپن سے میری ایک ہوتی تھی کہ 3 کلاس میں اکثر ہماری ایک میڈم زینت ہیں پرائمری اسکول کی، تو وہ مجھ سے، میں ان کو اکثر جب اپنا ہوم ورک چیک کرواتی تھی تو ان کو چین سے پکڑ کے میڈم میں نے یہ کر لیا. اسی طرح اس وقت میری امیجنیشن یہ ہوتی تھی کہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو کہیں گے یس اللہ میں نے، یہ میری کاپی ہے، یہ میرا یہ چیز. بیوٹیفل. یہ میری رابعہ کے لیے بہت تالیاں. جی میرا نام ریاست علی اسد ہے اور میں ایک ٹیچر ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں دنیا کا بہترین کام کر رہا ہوں. اور میرے خیال میں موت ایک اس فزیکل لائف کا اینڈ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر جو ہمیں بتایا جاتا ہے جانا ہے، اور جو ہم یہاں کر رہے ہیں وہی سب کچھ ہمارے ساتھ آگے جائے گا. اور یہاں کے عمل جو بھی ہم جس نیت کے ساتھ کر رہے ہیں وہی ہماری اگلی لائف کے ساتھ ہمیں ساتھ جائے گی. بہت خوب بہت خوب. اچھا یہاں پر میں گزارش کروں گا کہ آپ ایک میرا زاویہ سن لیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ میں ان سارے الفاظ پہ اپنا زاویہ پیش کروں گا. جو کچھ آپ نے کہا وہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں ایک دن ٹیکسی میں سفر کر رہا تھا، تو گفتگو کے دوران آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ جس طرح کی میں باتیں کرتا ہوں، تو اس کا نام راشد تھا. وہ کہتا ہے سر قیامت کب آئے گی؟ سوال پوچھا اس نے، پتہ نہیں کیا سمجھ رہا تھا. تو میں نے کہا بیٹا تو کب مرے گا؟ اپنی خیر منا. قیامت کے آثار آ رہے ہیں، ہزاروں سالوں سے یہ بات ہو رہی ہے، قیامت کے آثار آ رہے ہیں. آئے گی انشاءاللہ، آئے گی. لیکن جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں اور ہم میں سے جو جائیں گے سب وہاں پیش تو ہوں گے نا. وہ سب سے بڑی کانفرنس ہوگی، اور وہاں پر نہ ماں ہوگی نہ بھائی ہوگا نہ کوئی، سب کو اپنی لگی ہوگی. کب یہ وقت آئے گا کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ جو ابھی ہم بیٹھے ہیں کیا یہ ہمارا حق ہے یا یہ ایک اللہ کا احسان ہے ہم پہ؟ احسان ہے. میرا موضوع کیا ہے؟ اوشن آف اپرچونٹیز. میرا تو موضوع یہ ہے. تو یہ جو اپرچونٹیز ہیں کتنی ہیں اس ملک میں کہ ہم ان کی زندگیاں بہتر کرائیں؟ 95% از دیٹ اوشن آف اپرچونٹیز. اور وہ ہماری آزمائش ہیں. موت سے پہلے کچھ کر جائیں. کب مرو گے کسی کو پتہ ہے؟ تکبر، آپ سمجھیں تکبر کیا ہے؟ موت کو شعور میں نہ رکھنا. پتہ ہے مریں گے، لیکن ابھی تو میں ایک صاحب سے پوچھا حج کب کرو گے یار؟ کہتا ہے یار پہلے مزے کر لوں، ٹھیک ہے؟ پہلے مزے کر لوں، اس کے بعد لانڈری جاؤں گا اور دھلا کے پاک صاف ہو کے کفن اوڑھ کے مر جاؤں گا. تو میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جائیں گے کب؟ یہ تکبر ہے. مجھے نہیں پتا کہ میں کب. میری والدہ جو ہے پچھلے 10 مہینے سے بیڈ ریڈن ہے، ٹھیک ہے؟ بیڈ ریڈن کا مطلب اب وہ ایسی ایج ہے کہ کمزور ہو گئی. اب ان کو بھی جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، ہم سب کو جانا ہے. تو اماں سے جب وہ 2-3 دن گزر گئے تو وہ کس چیز کا شکار ہو رہی ہوں گی؟ ایک کارآمد خاتون، ہر چیز میں مخل، کھانے پکا رہی ہیں، باغ سجا رہی ہیں، اور اب بستر میں پڑی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کوئی اٹھنے کا امکان نہیں ہے. ویل چیئر پہ بٹھا دیا، باغ میں لے گئے، لیکن بیڈ ریڈن.
ہر چیز میں محتاج, کیتھیٹر لگا ہوا ہے, کھانا بھی کھلانا پڑ رہا ہے, وہ ساری کیفیت. تو اماں مجھے ایک دن بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بیٹا, میں کہا جی اماں, مجھے جانے دو. کیا کہا؟ اچھا پہلے تو مجھے وہی ہوا جو آپ کو کیفیت ہوئی نا, اور پھر مجھے ایک احساس ہوا. میں نے کہا اماں آپ کیا کر رہی ہیں, کیا کہہ رہی ہیں, کیا فضول بات کر رہی ہیں آپ, کیا مطلب؟ میں نے کہا امی آپ نے نیکیاں کمائی ہیں اور آج آپ گناہ کر رہی ہیں. کس چیز کی طلب کر رہی تھیں وہ؟ موت کی طلب کرنا گناہ ہے. تو میں نے کہا اماں تو اس دن جائے گی جس دن وہ بلائے گا, اس کا طلب کرنا گناہ ہے, ایسی گندی بات نہ کر. اور یہ نہیں مجھے پتا کہ پہلے میں جاؤں گا یا پہلے تو جائے گی. جانا مجھے بھی ہے اور تجھے بھی ہے. اللہ ہمیں جب بھی اٹھائے چلتے پھرتے اٹھائے, ایمان کی حالت میں اٹھائے, گناہ معاف کرے اور جنت میں انٹری دے دے. یہاں رضوان ہے نا, تو جب میں ملا بڑا خوش ہوا, جنت کا در ہوگا بنا کے رکھ. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ امی کو جب میں نے یہ کہا کہ پلیز وہ جب بلائے گا, یہ ٹینشن آپ کی نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلا لے گا, اور جب بلائے گا خوشی سے چلی جانا اور ہم کو بائی بائی کہہ دیں گے. اچھا وہ یہ سن کے اتنی ریلیکس ہوئی, کہتی ہیں ادھر آ, اب قریب بلایا. میں کہا جی امی. کہتی ہیں سگریٹ لا اور وہ ماشاءاللہ پھونکا پھونکی چل رہی ہوتی ہے, بڑا مزہ آتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم خواب دیکھتے ہیں, آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو خواب دیکھتے ہیں؟ ریلی یہ وہ خواب ہیں جو آنکھیں کھلے خواب ہوتے ہیں اور سونے نہیں دیتے, وہ والے ہیں نا, یہ وہ نہیں جو خواب سو رہے ہوتے ہیں. تو ویری گڈ. اچھا آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے ان خواب کو تحریر کیا ہوا ہے, تحریر, اور شیئر کیا ہوا ہے اپنے عزیزوں میں, اپنے دوستوں میں؟ اب یہ پرسنٹیج گر گئی ہے 12% پہ. جنہوں نے نہیں کیا ہوا وہ تکبر کا شکار ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نا تکبر؟ اب ایروگنس کی شکلیں نظر آ رہی ہیں آپ کو, اشکال. ہم نے تحریر اس لیے نہیں کیا کیونکہ کل آئے گی, کل کر لیں گے, کون سی ایسی آفت آئی ہے؟ ارے میاں اگر خدا نہ خواستہ اللہ آپ کو اٹھا لیتا ہے اور آپ کا خواب بیان نہیں ہوا, شیئر نہیں ہوا, اور جس خواب کے ساتھ آپ ہیں اسی کے ساتھ آپ لوٹ کے گئے, تو سب سے بڑا گناہ پتہ ہے کیا ہوا ہوگا؟ امانت میں خیانت. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو خائن کو خائن کہتے ہیں نا, یہ جو امانت میں خیانت کرتے ہیں. یہ خواب آپ کی میراث اور جاگیر نہیں ہے. یہ خواب کیا ہے؟ یہ امانت ہے. لکھو. اور خدا نہ خواستہ آپ میں سے آج اپنا خواب اگر آپ تحریر نہیں کرو گے, اور خواب اپنے لیے سوچتا ہے نا انسان, دیکھتا ہے, اپنے لیے دیکھتا ہے, عزیزوں کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, اپنے علاقے کے لیے, کمیونٹی کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے خطے کے لیے, دنیا کے لیے خواب دیکھتے نہیں دیکھتے؟ سوچ میں کوئی لگام ہے؟ دینے والے کی دین میں کوئی کمی ہے؟ تو مجھے بتاؤ ہم کثرت سے کیوں نہیں سوچتے؟ ہم کثرت سے کیوں نہیں بولتے؟ ہم کثرت سے کیوں نہیں آگے بڑھنے کی تمنا خواہش رکھتے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے؟ ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو اس معیار پہ لانے کی کوشش میں آتے ہیں کہ جہاں سب دیکھیں اور کہیں سبحان اللہ؟ آپ کے کردار سے کیا نکلے دوسروں کے منہ سے؟ اللہ کی عظمت, آپ کی عظمت نہیں. دیکھو لیڈرشپ کا ایک کورس ہے 1 منٹ والا, اور وہ کیا ہے؟ ایسا کام کرو جس کے ساتھ جو بھی سلوک کرنا ہے کرو یار, کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن متاثرین اور دیکھنے والے یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کے کردار سے اللہ کی عظمت ظاہر ہو. اور خدا نہ خواستہ آپ نے کوئی ایسا عمل کیا جس کو دیکھ کر کوئی کہے استغفر اللہ, تو آپ نے جو بھی پڑھا ہوا ہے بکواس ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور مینیجر اور لیڈر
مینیجر بھی میں کہتا ہوں یار تو جو مرضی اپنے کارکنان کے ساتھ سلوک کرتا ہے کر، کوئی مرضی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک چیز کا خیال رکھیو کہ جو بھی کرنا ہے اجازت کے بغیر کیا تو گناہ ہے. اگر کسی کو پھینٹی بھی لگانی ہے نا تو اجازت بغیر کیا ہوتا ہے؟ جبر کی اجازت ہے ہی نہیں. یو انڈرسٹینڈ؟ تو سبحان اللہ. اور ہم آئے ہیں اس دنیا میں صرف اور صرف اور صرف اور صرف ایک نام روشن کرنے کے لیے، اور وہ کون سا نام ہے؟ سورہ فاتحہ، جس کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور آپ غور کریں، ہم روز جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں سورہ فاتحہ ضرور شامل ہوتی ہے. مفہوم، صرف مفہوم پہ غور کریں اور یہ پوچھیں اپنے آپ سے کہ جب آپ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں تو وضو کیے ہوئے ہوتے ہیں یا نہیں؟ کیوں پاک اور صاف ہو کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے؟ ایسے ہی ہے. لیکن کیا وضو کرنے سے آپ پاک ہو جاتے ہیں؟ اگر آپ کی سوچ ناپاک ہو، اگر آپ کے دل میں میل ہو تو آپ پاک ہو گئے کیا؟ غسل تو میں نے بھی کیا ہے، وضو بھی کر لوں گا، لیکن اگر میرے دل میں اور سوچ میں گڑبڑ ہے، مجھے سچ بتاؤ کیا ہم پاک ہیں؟ کس ذات کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں؟ ایسی ذات جو میرے اندر اور باہر سب کو جانتی ہے، کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے اس کے سامنے. ایسے ہی ہے. اب دیکھو جسارت کہ مجھے یہی نہیں پتا کہ پاک سوچ کیا ہوتی ہے، مجھے یہی نہیں پتا کہ دل کا میل کیا ہوتا ہے، اور میں نے زحمت بھی نہیں کی ہوتی کہ میں اس کو اپنے اندر سے نکالوں اور پوری طرح مکمل پاک ہو کے اس کے حضور میں پیش ہوں. سوچنے کی بات. اب آپ جاننا چاہیں گے کہ پاک سوچ کیا ہوتی ہے. میں اپنا نظریہ آپ کو دیتا ہوں، اس پہ غور کیجئے گا. پاک سوچ وہ ہوتی ہے جس میں تعصب نہیں ہوتا. تعصب سمجھتے ہو نا؟ وہ تو جہنمی ہے. پری جج، پریجوڈس، ہر وہ شخص جو تعصب لیے پھر رہا ہو، دوسروں کے لیے غلط خیال رکھتا ہو، وہ ناپاک سوچ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مستند حدیث ہے، ریفرنسز آپ خود ہی ڈھونڈ لینا. میری امت میں سے جو تعصب کرتا ہے خارج ہے. سوچنے کی بات ہے. واٹ از پریجوڈس؟ پہلے اسے طے کر لیا کہ کون کیا ہے. اللہ نے ہر شخص کے اوپر کتاب کھلی رکھی ہے اس کی آخری سانس تک. وی نو دیٹ. ہو آر وی ٹو جج؟ وی آر ناٹ ہیئر ٹو جج، وی آر ہیئر ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ وی آر ہیئر ٹو ہیلپ. تو یہ ہے پاک سوچ جو تعصب سے پاک ہو. اب آئیے دل اور دل کا میل. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دو طاقتیں دی ہیں، دو قوتیں دی ہیں. ایک ہے محبت، بولو، یہ طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے. اور ایک اللہ نے ہتھیار ہمیں دیا ہے، اس کے الٹ کیا ہے؟ نفرت. یہ دو قوتیں آپ کے پاس ہیں، بولو یس. اس لیے کہا ہے کہ میں نے کہا تھا یا آپ، یہ قوتیں ہیں آپ کے پاس؟ مجھے شک ہے. زور سے بولنا. گڈ. اچھا، ہتھیار آپ کے پاس ہیں. ایوری ون ہیئر ہیز محبت، ایوری ون ہیئر ہیز نفرت. کس نے عطا کی ہیں یہ دونوں صلاحیتیں؟ جب کوئی آپ کو ہتھیار دیا جاتا ہے تو اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس کو الماری میں رکھ کے بھول جاؤ؟ نہیں نا. آپ کو کیا کرنا ہے؟ استعمال کرنا ہے. اگر ہتھیار ہو اور نشانے پہ نہ ہو تو اس ہتھیار کا کیا فائدہ؟ اس ویپن کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہو، نشانے پہ نہ ہو.
تو میں اب آپ سے یہ پوچھوں گا کہ پہلے کس سے شروع کریں, محبت سے یا نفرت سے؟ نفرت پہ اینڈ کرنا ہے یا نفرت سے شروع کر لو نا پلیز. نفرت کا سن لیں نشانہ کیا ہے. دیکھیں نفرت, اور یہ دل کی بات اب ہو رہی ہے, نفرت کسی انسان سے نہیں کر سکتے, اور اگر کر رہے ہو تو تمہارے دل میں میل ہے, تم ناپاک ہو. نفرت کسی انسان سے نہیں کر سکتے. نفرت کسی تنظیم, کسی گروہ, کسی قوم سے نہیں کر سکتے. یہ میں اپنا نظریہ دے رہا ہوں. تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ سر وہ کی کرا, یہ ہتھیار تو ہے گا, استعمال تو کرنا ہے نا جی. آپ نے تو کہہ دیا کہ کسی انسان سے نہیں, کسی قوم سے نہیں, تو پھر کہاں استعمال کریں گے؟ سر نفرت کرنی ہے کس سے؟ برائی سے. اور یہ وہ چیز ہے برائی جو میرے اندر بھی ہے, آپ میں بھی ہے. ہم سب میں اچھائی اور برائی ہے. کوئی ان دو اچھائی اور برائی سے پاک نہیں ہوتا. ہم لوگ پاکی کی گفتگو کرتے ہیں لیکن روز گند کرتے ہیں. آپ میں سے کتنے ہیں جو آج صبح شٹ کر کے آئے ہیں؟ باقیوں کو قبض ہے کیا؟ ارے ڈیڈ یو شٹ دس مارننگ اور ناٹ؟ کیا ہے؟ بڑی ناپاک اور نجس بات کر رہا ہوں, لیکن یہ بہت قریب ہے ہمارے. ہم سب اس گند سے گزرتے ہیں, اور یہ شٹ نہ کریں تو مر جائیں گے. کسی نے کہا کہ یار کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا واقعی کھانا کھاتے ہیں تو کرتے ہیں نا یار, کھانا ہی مت کھاؤ. یہ قدرتی فعل ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک پاکی کا جب تصور دیا تو ساتھ میں گندگی کا بھی. اور یہ ایسا کام ہے کہ بادشاہ ہو یا فقیر, اپنی شٹ خود ہی صاف کرنی ہے. یہ بھی زیرو لانے کا ایک طریقہ ہے. میں نے نہیں سنا کسی کے بارے میں کہ اس کے پاس ایک ٹیم ہے جو اس کی روز صبح ہاں بھائی. اچھا اب آپ کو یہ جو میں نے سنا دیا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے پیچھے سائنس ہے, خباثت نہیں ہے, سائنس ہے. اور سائنس یہ ہے کہ اگر آپ خوراک کھا رہے ہیں تو گند ہو رہی ہے نا, گٹر بھر رہے ہیں. کیوں کھا رہے ہیں کھانا؟ اس لیے کہ توانائی آئے. اس میں سے جو فائدے کی چیزیں ہیں وہ آپ کے جسم کو لگ جاتی ہیں, اور جو نقصان کی چیزیں ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ فارغ ہو جاتی ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ یس اور نو؟ یہ بتائیے, یہ تو بایولوجیکل دنیا ہے. اب آئیے نفسیاتی دنیا میں. ہم روز صبح شام چیزیں سن رہے ہوتے ہیں, قاسم سے سن رہے ہوتے ہیں, کامران سے سن رہے ہوتے ہیں, ٹی وی سے سن رہے ہوتے ہیں, بزرگوں سے سن رہے ہوتے ہیں, دوستوں سے سن رہے. کتنی باتیں ایسی ہیں جو ہمیں انسپائر کرتی ہیں, موٹیویٹ کرتی ہیں, ہمیں جگاتی ہیں. کتنی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں پریشان کرتی ہیں, ڈپریشن میں لے آتی ہیں, مایوس کر دیتی ہیں. ہوتی ہیں ایسی باتیں. تو جب آپ خوراک کھاتے ہیں تو کچھ کام کی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ فارغ کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں. مجھے یہ بتاؤ نفسیاتی دنیا میں ٹوائلٹ کدھر ہے؟ نفسیاتی دنیا میں ٹوائلٹ کہاں ہے؟ جائے تو جائے کہاں, سمجھے گا کون یہاں. یہی ہے نا, لوگ مر رہے ہیں, نفسیاتی امراض میں مر رہے ہیں. ڈو یو نو مینٹل ہیلتھ از اے کرائسس. یو نو وائی؟ بیکاز دیر آر نو لسنرز. دیر آر نو لسنرز. تو لیڈرشپ کیا ہے؟ لیڈرشپ کیا ہے؟ دیکھیں گھروں میں یا تو کھڈی ہوتی ہے یا کموڈ ہوتا ہے. لکھ لیں یہ دو الفاظ, کھڈی یا کموڈ. کیا پیاری چیز ہے. آپ غور کریں, نعمت کا شکر کریں. ہاں کتنی پیاری چیز ہے. آپ اس پہ تشریف رکھتے ہیں اور وہ صبر سے آپ جو بھی دیتے ہیں لے لیتا ہے. کبھی یہ نہیں کہتا جلدی کر, کبھی جج نہیں کرتا.
लिक्विड हो, सॉलिड हो, जो भी हो, आन दो। और जब आप फैसला करते हैं कि बस अब मैं खाली हो गया, तो आप उठते हैं, वो फ्लश खींच देता है, और सारी जो आपने फारिग की होती है चीज़ वो गटर में होती है, फिर नहीं पता होता ये किसकी शिट है, बस शिटी शिट है। व्हाट इज अ लीडर? या तो अच्छा लीडर कौन है, कमोड या खुडी? दिस इज द टॉयलेट, द नफ्सियाती टॉयलेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. And if a leader is not listening, the team is under pressure, is under stress. तासुब होगा, लीडर नहीं सुनेगा. क्या बकवास कर रहे हो? लीडर का काम ही शिट लेना है यार. तालियां बजाओ इस बात पे. और अगर आप नहीं ले सकते शिट, तो फिर आप लीडर ना बने तो अच्छा है. This is what it's about. It's about listening. लोग भरे हुए हैं, सुन लो यार, विदाउट जजमेंट. जस्ट सुन लो, उनके हमदर्द बन जाओ. दर्द दिल के वास्ते पैदा तुझे और मुझे. हम सुन नहीं रहे तो वो कहां खाली करेंगे यार. तभी आपने देखा होगा वॉल चॉकिंग हो रही होती है, जलसे जुलूस हो रहे होते हैं, धरने हो रहे होते हैं. क्यों? क्योंकि कोई सुनता नहीं. सुनना शुरू कर दो. अपने वालिदैन से शुरू करो, अपने अजीज़ों के साथ शुरू करो, अपने कॉलीग्स के साथ शुरू करो. सीख लोगे कुछ. बच्चों से भी हम सीखते हैं, बड़ों से भी सीखते हैं. बड़ों की इज्जत ज़रूर है, लेकिन बच्चों के साथ क्या सलूक करना है? वही चल, ये पीछे जा, पीछे जा. मस्जिद में हम क्या करते हैं जब बच्चा आता है? और सुन्नत क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में है और बच्चे चढ़े हुए हैं उनके ऊपर. हम लोग कहाँ चले गए? Where have we gone? ये क्या हुआ, कैसे हुआ? सर, होश में आने की ज़रूरत है. इल्म की कोई कमी नहीं है. इल्म आज सुकरात के सामने कुछ भी नहीं था सिवाय कुदरत के. 2500 साल पहले का वाक़या. What did Socrates have that you have? He had nothing compared to what you have. है ना? आज आपके हाथों में सब कुछ है. मुझे इसका तस्करा करने ही टाइम वेस्टिंग है. लेकिन आप ये देखें सुकरात कितने पैदा हुए. और आपने इकोनॉमिक्स में सुना है सप्लाई डिमांड. जिस चीज़ की कसरत होती है कदर बढ़ती है, कम होती है. नॉलेज इज बिकम सो कॉमन दैट उसकी वैल्यू रत्ती बराबर. लेकिन जो चीज़ कम है उसकी कदर ज़्यादा है. वो क्या है आज के दौर में? वो है अमल, वो है किरदार. ये कमी जो है इसकी तलब है, ये मुआशरा मांगता है, ये ट्रेनर्स का काम है, ये वो अपॉर्चुनिटी है. और आप जानते हैं ये गुफ्तगू अगर आप मल्टीप्लाई करें और देहातों में जाएं, शहरों में जाएं, कच्ची आबादियों में जाएं, लोगों तक पहुँचें. ये वो अपॉर्चुनिटी है, दी ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी. पढ़े लिखे उनको इसकी ज़रूरत है, और साथ ही साथ जो सादे लोग हैं उनको भी इसकी ज़रूरत है. वी ऑल नीड टू बिकम ह्यूमन. हमें इंसान बनना है, वहशी नहीं बनना. हमें कुर्सियों के पीछे नहीं भागना. अब आपसे मैं गुजारिश करता हूँ एक छोटी सी एक मश्क कर लें, छोटी सी मश्क. थिंक ऑफ अ पर्सन फॉर whom you have the greatest and deepest admiration. Think of a person for whom you have the deepest admiration. Dead or alive. So expand your search. The person could be dead or alive, male or female, doesn't matter. But think of this one individual for whom you have the deepest admiration. Do not take the name. नाम मत लेना और ना ही जेंडर बताना. Don't mention the gender. Do not take the name. वो शख्सियत आ गई आपके दिमाग में, हाथ उठा लें बस. आ गई? Good, good. Now, what you want to do is write 3 reasons, 3 वजूहात जिसके तहत आपने ये फैसला किया, वो लिख लें फटाफट. Just write 3 reasons. और ही और शी का इस्तेमाल मत कीजिएगा.
تاکہ وہ جینڈر نہ واضح ہو. اور میں پھر چاہوں گا کہ یہاں پر آ کے مجھے 3 4 5 والنٹیئرز بتا دیں کہ بھئی انہوں نے کیا ریزنز لکھی ہیں. مجھے نہ نام سننا ہے اور نہ ہی جینڈر جاننا ہے, ریزنز بس. تو یہاں آ جائیں, بس جلدی جلدی آتے جائیں. دوسرے کو سننا, ایسے امپاور کرنا کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ مجھے امپاور کیا جا رہا ہے. وہ چیزیں آہستہ آہستہ, تو آپ نے جو کولیگس ہیں, جو جونیئر, 2 ریزنز ہو گئیں. تو سننا اور امپاور کرنا. بس ٹھیک ہے, بیوٹیفل بیوٹیفل. ٹھیک ہے, sincere, truthful and there when needed. تھینک یو. وہ مجھ کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں. موٹیویٹر, گڈ لسنر. محبت, حوصلہ اور ہمدردی. Always available, ready to serve and listens. Thank you. Love for everyone and peace and sacrifice. Thank you. Do you know what you've just done? آپ کو میں نے کس چیز پہ روکا تھا؟ نام اور جینڈر. اس کی ایک وجہ ہے, وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. دوسری چیز, آپ سے میں نے کیا مانگا تھا؟ ریزنز. Did I ask for reasons? بہت زور سے بولو نا. تو یہ لکھ لو, بڑا بڑا لکھ لو, ریزنز. میں اس کی وضاحت کرنے جا رہا ہوں. ریزنز. I did not. میں پتہ ہے, اگر آپ لوگوں نے کیا لکھا ہے کوالٹیز, آپ لوگوں نے صفات لکھی ہیں یا کچھ اور لکھا ہے؟ صفات ہی لکھی ہے نا آپ نے. میں نے آپ سے صفات تو نہیں مانگی. خدا نہ خواستہ اگر میں نے آپ سے صفات مانگی ہوتی تو میں آپ کا وقت ضائع کر رہا ہوتا. میں نے آپ سے مانگا ریزنز. اینڈ گیس واٹ, ہاؤ مینی آف یو ایکچولی سیڈ پوزیشن, ٹائٹل, پیسہ, فتوحات, شکل و صورت ہے, دولت, طاقت, حسن, نسل, فتوحات. کوئی دنیاوی چیز کا کسی نے تذکرہ کیا ہے؟ بتاؤ. دس از, آپ یہ چین میں کر کے دیکھ لیں, افریقہ میں کر کے دیکھ لیں, آپ کسی معاشرے میں چلے جائیں اور آپ یہ مشق کروائیے, حیران ہوں گے کہ پیپل ایڈمائر کوالٹیز. دے ہیو نو روم فار ایوری تھنگ وی فائٹ فار اینڈ ڈائی فار. زمین کی لڑائی, دولت کی لڑائی. سر میری پروموشن نہیں ہوئی, مجھے 6 سال ہو گئے, وہ چیئرمین لگ گئے, میں وائس چیئرمین نہیں بن پایا. کتنی گھٹیا چھچوری باتیں ہیں یہ. ایڈمائر کر رہے ہیں یہ سب اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں کن چیزوں پہ جن کی ہمیں کوئی قدر نہیں ہے. یہ حماقت کی انتہا ہے. اب اس کی ایک کنکلوژن یہ ہے, یو ہو آر یو. ایک سوال آتا ہے نا, تم کون ہو؟ یہ جملہ نوٹ کر لیں اور پھر آپ کو بڑی خوشی ہوگی کیونکہ اب ہم امیر ہو جائیں گے انشاءاللہ. اب فرسٹ پرسن میں یہ کہیے, فرسٹ پرسن میں آئی ایم ڈیفائنڈ کہیں. اور یہ نظریہ ہے, اس کو ایکسیپٹ مت کرنا, سمجھ لو. ایکسیپٹ وہ بات کرو جو تمہارے دل کو بھائے. رائٹ, آئی ایم ڈیفائنڈ, کاما, not by what I have, not by what I have. تو اب تک کیا لکھا ہے؟ I am defined not by what I have, but by who I am. But by who I am. میرے اثاثے مجھے نہیں میری ترجمانی کرتے, جو میں ہوں میری ترجمانی کرتا ہے. میری دولت میں نہیں ہوں, میری طاقت میں نہیں ہوں. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو جس دن آپ کو اس کا احساس ہو جائے گا بہت مزہ آئے گا. اور اب اس خیال کے ساتھ ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر لفظ ہے ڈیتھ. تو موت کے بارے میں جو بات ہوئی وہ یہ ہے کہ خواب لکھ لیجئے گا پلیز, جنہوں نے نہیں لکھا ہوا ہو شیئر کر لیں, ورنہ آپ تکبر کا شکار ہیں, خطرناک حالت ہے. اللہ ہمیں کسی وقت بھی اٹھا سکتا ہے.
تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ روز ایسے جیو کہ شاید کل نہ آئے. ہر نماز آخری نماز. جب سونے جاؤ تو گھوڑے بیچ کے سو, حساب نہ کرو. تو ہر وہ اہم کام جو کرنے والا ہے کر ڈالو. اگر کسی سے پیار ہے اس کو ابھی میسج کرو آئی لو یو. پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے. اور کسی کو اگر معاف کرنا ہے تو کر دو, شاید تمہیں موقع نہ ملے. آئی forgive you. اور معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ forgive and forget. اگر یاد ہے اور معاف کیا ہوا ہے وہ معافی نہیں ہے. معافی کا مطلب ہے کہ اڑا دو. مجھے تو بھیجو نا آئی لو یو ہے, نہ بھیجو کوئی بات نہیں ہے. آئی لو یو اینی وے. سو کوئی ایسی بات. لو پتہ ہے کیا ہے, ون وے ہوتا ہے. ابھی نشانوں کی بات ہو رہی تھی نا. نفرت برائی سے کرنی ہے, بندوں سے نہیں. محبت کے بارے میں یہ سن لیں آپ. نشانہ کوئی نشانہ نہیں ہے. محبت کے ساتھ یہ ہے کہ بس وہ اسپرے گن ہے, سب کو لگاؤ. مسجد میں گھس کے لگاؤ, اور صرف خیال جو رکھنا ہے وہ ڈوز کا رکھنا ہے. ڈوز کتنی مقدار میں. اماں کے لیے ایک محبت کا مقدار ہوگا, گرل فرینڈ کے لیے ایک ہوگا, بوائے فرینڈ کے لیے ایک اور ہوگا, عزیزوں کے لیے ایک اور ہوگا, بچوں کے لیے ایک اور ہوگا. یہ معیار ہوتے ہیں, ڈوسیج ہوتی ہے. بزرگوں کے لیے ایک اور ہوگا. اللہ کہتا ہے کرو, پیار کرو, محبت کرو, سب کچھ کرو, لیکن کسی سے اتنا نہ کر لینا, کسی سے اتنا نہ کر لینا کہ وہ تمہارے اور میرے بیچ میں آ جائے. دس از لو. کسی سے اتنی محبت نہ کر لینا کہ وہ تمہارے اور میرے بیچ میں آ جائے. میں اللہ کے لیے جان دوں گا اور کسی کے لیے نہیں, اگر دینی ہے تو کیونکہ اسی نے بھیجا ہے, وہی اٹھائے گا. دا موسٹ امپورٹنٹ KPI کیا ہے؟ سلیپ. پلیز آپ مجھے بتائیں, کثرت سے وقت کی قدر ہو رہی ہے یا وقت کو پامال کیا جا رہا ہے؟ اور پھر سوال کیا پوچھ رہے ہیں, ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ارے بھائی, تم وقت کی قدر کرو گے, تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. اونرشپ. ہاں ہاں ہاں. سوال لکھیں, واٹ بلانگس ٹو یو. واٹ بلانگس ٹو یو علی رضا. آپ کا نام؟ فراست اللہ. سر میرا تعلق جو میں نے تعلق نہیں, تو بتا واٹ بلانگس ٹو یو. یار سیدھی سیدھی گال کر. سر میرے تھاٹ. یہ کتنا سادہ سا سوال ہے. جواب لکھیے گا. جواب ہے سب کچھ میرا ہے اور کچھ بھی نہیں. ہم رات کا سما ہے, اندھیرا ہے, ہم کھڑے ہیں گاؤں میں نا, اوپر دیکھتے ہیں کھلا آسمان ہے, کیا دکھائی دے رہا ہے؟ اندھیرا. ستارے ہو سکتے ہیں, چاند ہو سکتا ہے. بتائیے یہ کون سے کنویں کا مینڈک ہے؟ وی آر اے بلیسڈ نیشن اینڈ وی ہیو اے مشن ٹو ریز آور سیلوز, ناٹ فار آور سیلوز. اللہ کی تعریف, تاکہ لوگ سب کے سب جو مشکل میں ہیں, جو مجبوری کا شکار ہیں, جن کے ساتھ ظلم و تشدد ہو رہا ہے, وہ سب کے سب فخر سے کہہ سکیں ایسی انسپریشنل اگزامپل ہے کہ ہمیں دیکھا دیکھی دوسرے ملک بھی بہتری کی طرف آئیں. بہت دور کا خواب ہے, لیکن یاد رکھنا جو یاد ہے وہ آباد ہے.